اس ویڈیو کے اندر دو الفاظ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے. آج آپ کو بتاؤں گا کہ لام کے بعد اگر چھوٹا تو آ جائے وہاں پر اگر رک جائیں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا, رکنا جائز ہے یا نہیں ہے, یہ چیز بھی بتاؤں گا. اور دوسری چیز حمزہ ساکن کے اوپر کتنی دیر آپ رک سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ دو چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. جب بھی آپ پڑھیں گے تو ان میں مسٹیک آپ کو نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 108 سٹارٹ کر رہے ہیں. 118. آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے تاکہ دوبارہ آپ کو یہ مسٹیک جو ہے وہ نہ ہو. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ دوسرا پارہ ہے, دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے اور یہ آیت نمبر ہے 202 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى. واو زبر وا, واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. بعض لوگ پڑھتے ہیں وا, ایسا نہیں پڑھنا. وا حمزہ زیر ای, یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر ہے. یاد رکھیے گا ایک زبر ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں, ایک زیر ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں, اور پیش اس کو بھی حرکت ہی کہا جاتا ہے. اور جب تینوں کا نام لیتے ہیں زبر زیر پیش تو ان کو حرکات کہا جاتا ہے. حرکات کو کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا, لمبا نہیں کیا جاتا, ہمیشہ ان کو شارٹ کٹ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. جیسے حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, اس طریقے سے اس کا ساؤنڈ کیا آئے گا آ ای او. اگر آپ پڑھیں گے حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا. اگر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہو پھر لمبا کریں گے, کھڑی زیر ہو پھر لمبا کریں گے, الٹا پیش ہو پھر لمبا کریں گے. زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جاتا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حمزہ زیر ای, رال الف زبر ذا, و ایذا. یہ رال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کا مخرج زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو رال پڑھا جاتا ہے. ذا و ایذا, اس طریقے سے. تا زبر تا, واو لام زبر ول, لام کھڑا زبر لا, تولا. یہ جو تا ہے دو نقطوں والا, اس کو باریک پڑھا جائے گا. دو نقطوں والا تا جو ہے اس کو بھاری ساؤنڈ کے فل ماؤتھ نہیں پڑھنا, اس کو باریک پڑھنا ہے. اس کا مخرج کیا ہے, زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے. تا تا, اس طریقے سے. تا زبر تا, واو لام زبر ول, لام کھڑا زبر لا, ولا. واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے. اگر آپ پڑھتے تولا, یہ غلط طریقہ ہے. تاول تولا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. لام کے بعد جو یا ہے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا تَوَلَّى. سین زبر سا, عین کھڑا زبر عا, سعا. سین جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. حروف صفیریہ کا مطلب سیٹی والے حروف. سین یہ تین حروف ہوتے ہیں, زا سین صاد. ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی ایک کی آواز آئے گی, ان کے علاوہ کسی حرف میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. تو ان کو پڑھتے ہوئے کیسے پڑھیں گے, سا, یہ سیٹی ہے, سا, اس طریقے سے. اب سین کے بعد عین ہے, عین کے اوپر کھڑا زبر ہے, عین کھڑا زبر را, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. حمزہ کی آواز نہیں ہونی چاہیے. عین کے بعد یا ہے, اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ویسے لکھا جاتا ہے. قرآن پاک کا رسم الخط جو ہے وہ ایسا ہے, اس میں لکھی جاتی ہے یا پڑھی نہیں جاتی. اس کے بعد ہے فل ارض, فا لام زیر فل, حمزہ را زبر ار, ضاد زیر طی, فل ارضی. فا کے بعد یا ہے, پھر الف ہے, یا کو بھی چھوڑ دیں گے اور الف کو بھی چھوڑ دیں گے, ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. حمزہ کے بعد جو را ہے, را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ارضی, اس طریقے سے. لیفسدا فیہا, لام زیر لی, یا فا پیش یف, سین زیر سی, دال زبر دا, لیفسدا.
فا میں کلکلا نہیں کرنا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں لیفسدا، ایسا نہیں کرنا، لیفسدا اس طریقے سے پڑھا جائے گا. فی ہا، فا یا زیر، فی ہا الف زبر ہا، فی ہا. فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یا مدہ ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے. یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہے. جب یا ساکن آپ کو مل جائے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یا مدہ کی تعریف کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یہاں پر یا ساکن بھی ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف یعنی فا کے نیچے زیر بھی ہے، تو یہاں پر یا کیا ہوا؟ مدہ ہوا. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. فی ہا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہے اور ہا کیا گی؟ الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ. یہاں پر واو زبر وا یا ہا پیش یو، وایو، لام زیر لی، کاف لام زبر کل، وَيُهْلِكَ. یا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور کاف کے بعد الف ہے، الف کو چھوڑ دیں گے، کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھا جائے گا، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. ہا اس طریقے سے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ. ہا کے بعد جو را ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، فل مول. حرث. یہ جو سا ہے، سا بغیر سیٹی کے سب پڑھا جاتا ہے. سا، سا اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے. ہر سا. والنسل. واو کو نون سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. واو نون زبر، ون، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. نور، سین زبر، نس، لام زبر لا، والنسل. اچھا یہاں پر رک سکتے ہیں یا نہیں رک سکتے؟ جو آپ کو میں نے شروع میں بات کی تھی، لام کے بعد طا ہے، چھوٹا طا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں، اب پھر بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اگر آپ نہیں رکتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور نہ رکنے کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ آپ سٹاپ نہیں کریں گے، چھوٹا طا آ رہا ہے تو آپ کو گناہ ہوگا یا یہ ایسا غلط طریقہ، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سانس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے، رکیں گے، یعنی ون نسل، اب آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقف کی علامات میں سے ہے چھوٹا طا. اب آپ آگے سے پڑھیں گے واللہ سے، پیچھے سے لوٹائیں گے نہیں. اس بات کی سمجھ آپ کو لگ گئی ہوگی. ون نسل. اب ہم آگے سے پڑھیں گے واللہ. یہ اس کا مطلب ہے، یعنی آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. واللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو اور پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، فل موت پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو فل موت پڑھا جائے گا. ہا پیش ہو. واللہ. لام الف زبر لا، لام کیا گیا؟ الف ہے، اور الف مدہ کی تعریف کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. یہاں پر لام کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یحب الفساد. یا پیش یو، ہا با زیر، حب با لام پیش بل، یحب ال. فا زبر فا، سین الف زبر سا، دال زبر دا، فسادا. جب یہاں پہ رکیں گے، سٹاپ کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا. یا کے بعد ہا بریک ہے، اس ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. یحب ال، اس طریقے سے یحب الفساد. فا کے بعد جو سین ہے، یہ سین آپ کو پتہ ہے حروف صفیرہ میں سے ہے، اور یہ پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. فساد.
اب یہاں پر دال پر جب رکیں گے تو یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہے دال. حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ دال کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پہ دال پہ سٹاپ کرتے ہیں تو فساد، یہ لاسٹ پہ جو د کی آواز آتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟ حالانکہ ایسا کرنا چاہیے فساد بس. تو فساد، یہ جو دا کی آواز آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوتا ہے. جب یہاں پر فساد کے دال پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، جب ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ بھی ہوگا. فساد اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب آیت نمبر 205 سٹارٹ ہو رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا. وَإِذَا، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا. یہاں پر ذال کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو دو نقطوں والا قاف پڑھا جاتا ہے. قاف اس طریقے سے. اب قاف کے بعد یا ہے، یہ یا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے. اگر یا ساکن نہیں ہے تو پھر تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا مدہ ہے یا نہیں. اگر ساکن ہے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یا مدہ ہے کہ نہیں ہے. اب یا کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب یا ساکن ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا زبر. اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. دونوں صورتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. یا لین کا مطلب ہوتا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے. اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو جیسا کہ یہاں پر ہے، یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یا مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو لمبا کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ قیلا، لام زبر لا، ہا تا پیش ہت، تا زبر تا، لاہتا. قاف لام زیر قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، قلاہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یہاں پر لفظ اللہ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے قاف کے نیچے تو اس کا مطلب لفظ اللہ بریک پڑھا جائے گا، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ہا کے اوپر زبر ہے. قلاہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اخذتہ العزۃ، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، ذال تا زبر ذات، ہا لام پیش ہل، اخذت ہل. یہاں پر ہا کے حمزہ کے بعد جو خا ہے، خا کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور خا کے بعد ذال ہے، ذال کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا اور اس میں سیٹی بھی نہیں آئے گی. ذال کو تا سے کنیکٹ کریں گے. اب اس کے بعد ہا ہے، ہا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے. ہا لام پیش ہل، اخذت ہل، عین زا زیر عز، زا زبر زا، تا پیش تو، عزت. عین کے بعد جو زا ہے یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. عزت اس طریقے سے. سیٹی کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آواز ہے یہ سیٹی کی آواز ہے. اب زا کو پڑھتے ہوئے یہ والی آواز آنی چاہیے، عزتا، عزتا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اخذتہ العزۃ، سوری وہ ایک دفعہ تا کے اوپر زبر پڑھ کے ہوں، عزت اس طریقے سے. اب یہاں پر بالاسمی، با لام زیر بل، حمزہ سا زیر اس، میم زیر می، بالاسمی. اب اس کے بعد ہے فحسبہ جہنم، فا زبر فا، حا سین زبر حس، با پیش بو، ہا الٹا پیش ہو، فحسبہ. فا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بریک پڑھنا ہے. ہا اس طریقے سے ساؤنڈ آئے گا اس کا. فحسبہ،
ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، جہنم، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، جہنم، میم پیش مو، جہنم، میم کے اوپر پیش ہے، جب یہاں پہ رکیں گے اسٹاپ کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے، اگر یہاں پر رکنا نہیں تو پھر اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو میم کے اوپر پیش جو ہے وہ پڑھا جائے گا، جہنم، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اس ہا کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق کے 3 حصے ہیں، ایک حلق کا حصہ جو ہے حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، دوسرا گلے کے ساتھ، اور تیسرا جو حلق ہے اس کا تعلق منہ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو ہا، یہ 2 آنکھوں والا آپ دیکھ رہے ہیں، ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، جیم کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ جس حلق سے یہ ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار، جہنم، وہ آگے ہے وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، با حمزہ زیر بی، سین لام زبر سل، والا بی سل، میم زیر می، ہا الف زبر ہا، والا بی سل میہا، دال پیش دو، والا بی سل میہاد۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے با کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حمزہ ساکن، دوسرا حمزہ متحرک۔ حمزہ متحرک جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، غلطی کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، حمزہ متحرک کی پہلی آواز نکال لیتے ہیں۔ حمزہ متحرک کا مطلب ہے یعنی یہ جو اس کے اوپر حرکت ہے، حمزہ کے اوپر اس کو حرکت دیتی ہے، کیسے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اگر اس کے اوپر حرکت نہ ہو تو حمزہ پڑھا نہیں جاتا۔ پھر یہ الف ہے، اور حمزہ جو ہے جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گی تو زبر زیر پیش اس کو حرکت دیں گے پڑھنے کے لیے، پھر اس کا ساؤنڈ نکلے گا سختی کے ساتھ، آ ای او، اس طریقے سے، لیکن جھٹکا نہیں ہوگا۔ اب جو دوسری اس کی قسم ہے، دوسری یہ ہے کہ حمزہ ساکن، حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ یہ جو عین کی شکل میں ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے، الف کی شکل میں بھی حمزہ آ سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہے اخذتہ میں، لیکن یہاں پر حمزہ عین کی شکل میں ہے اور اوپر جو ہے وہ جزم ہے، تو اس کا مطلب یہاں حمزہ ساکن ہے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب جھٹکا کیسے دینا ہے؟ جھٹکا بھی لوگ 2 قسم کا دیتے ہیں، ویسے تو ایک ہی ہے لیکن لوگ 2 قسم کا دیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اگر آپ نے پڑھا اس کو والا بئس المیہاد، یہ غلط طریقہ ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، یہ غلط طریقہ ہے، بئس یہ غلط ہے، قلقلہ ہو رہا ہے اس میں۔ پڑھنا کیسے ہے؟ جھٹکے کا مطلب ہے تھوڑی دیر وہاں پہ سٹاپ کیا جائے، کیسے؟ والا بئس المیہاد، والا بئس، اس طریقے سے، میم زیر می، ہا الف زبر ہا، دال پیش دو، میہادو، جب یہاں پہ رکیں گے سٹاپ کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے، والا بئس المیہاد، اس طریقے سے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، پھر پڑھیں گے اس کو لہجے میں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ میم کے بعد جو ہا ہے اس ہا کو بھی بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہا کے آگے الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کو اس کو لمبا کریں گے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں۔
یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.